نبی کے بعد اس امت کے رہبر، نبی کے بعد اس امت کے رہبر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر۔ یہ چاروں سیرت شاہ حرم ہیں، یہ چاروں تو بہت ہی محترم ہیں، یہ چاروں خدا ہے، یہ چاروں آسمانوں کی صدا ہے، یہ چاروں تو محمد کی دعا ہے، یہ چاروں حضرت آشنا ہے، یہ چاروں مسجد نبوی کے در ہے، یہ چاروں رات خیر البشر ہے، یہ چاروں خلافت کے امی ہیں، یہ چاروں دین کی روشن جبی ہیں، یہ چاروں ہیں بہار باد رحمت، یہ چاروں حکم دربار رسالت، یہ چاروں شاہد ختم نبوت، ان چاروں سے قائم ہے خلافت، ہے ان چاروں میں انوار صداقت، یہ چاروں رازدار راہ ہجرت، یہ چاروں وہ امیر المومنین ہیں کہ ان اصحاب کی کہانی نہیں ہے، خدا نے ان کو بخشی ہے فضیلت، نبی کے واسطے سے ہے یہ عظمت، نبی کے واسطے سے ہے یہ عظمت، نبی کے واسطے سے ہے یہ عظمت، رسول اللہ کے چاروں ہیں دلبر، 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 ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، چراغ مسجدوں چراغ منبر، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ الاکرمین و اولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ معزز و محترم و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، اسلامی عقائد صحیحہ کے حوالے سے خواجہ خواجگان چشت اہل بہشت، محب النبی فخر اولین و آخرین، حضرت مولانا محمد فخر الدین چشتی کلیمی محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور عام تصنیف نظام العقائد المعروف با نظام عقائد نظامیہ، اس کا سلسلہ وار درس جو ہے آپ کے سامنے دیا جا رہا ہے، اور اسی میں سے آج 90واں عقیدہ جو ہے بیان کیا جاتا ہے۔ شرح فقہ اکبر ملا علی قاری میں بیان ہوا ہے کہ قبر کا دبانا سب مومنین کے لیے حق ہے، مومنین کے لیے قبر کا دبانا شفیق ماں کے گلے لگانے کی مانند ہے، قبر کا عذاب سب کافروں کے لیے اور بعض گناہ گار مومنین کے لیے حق ہے، اور اسی طرح بعض مومنین کو نعمت دینا حق ہے۔ باری تعالیٰ کے صفات کے تمام نام عزت الاسماء و تعالیٰ صفات ہی، یعنی اس کے نام غالب اور بزرگ ہیں، اس کی صفات برتر ہیں۔ علماء نے اسماء الحسنہ کی فارسی میں جو بیان کی ہے، اسماء کی وہ تعبیر جائز ہے، مگر اس میں الہیت کی فارسی میں دست کے ساتھ تعبیر جائز نہیں۔ جائز ہے کہ کہے بروئے اللہ تعالیٰ بلا شبہ و بلا کیف، یعنی اللہ تعالیٰ کی روح کے سامنے بغیر تشبیہ اور بغیر کیف کے ہے۔ شرح فقہ اکبر ملا علی قاری میں بیان کیے گئے عقیدے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ کی فرما برداروں نے نزدیکی اور گناہ گاروں سے دوری نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداروں سے نزدیکی اور گناہ گاروں سے دوری نہیں کی، لمبائی اور کوتاہی مسافت کی راہ سے نہیں ہے، اور نہ بزرگی اور نہ خواری اور بے عزتی کی بنا پر مطیع حق تعالیٰ سے قریب ہے، جو فرما بردار ہے حق تعالیٰ سے قریب ہے، بلا کیف
اور عاصی گناہگار حق تعالیٰ سے دور ہے بلا کیف، اس وصف کے ساتھ جس میں اس کی پاکی ہوتی ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حق تعالیٰ کے قرب اور بعد کو جو بندے سے ہے، بندے کے قرب اور بعد کی بات کو حق تعالیٰ سے اسے بغیر وضاحت کے باب متشابہات سے قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مناجات کرنے والوں سے نزدیکی و دوری، سامنے آنا اور متوجہ ہونا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جنت میں بندے کے پڑوس ہونا اور بندے کا قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا، یہ سب بلا کیف ہے۔ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے اور کتابوں میں دفعتاً کے درمیان لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، علی ما هو المشہور، یعنی اسی بنا پر کہ وہ مشہور ہے۔ قرآن مجید کی سب آیتیں، خواہ ان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہو، خواہ اولیاء اللہ کی مدح ہو، یا اللہ تعالیٰ کے غضب یا اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی برائی کا ذکر ہو، فضیلت لفظی اور عظمت معنوی میں یکساں ہیں۔ لیکن بعض آیتوں کا ذکر و مذکور دونوں طرح کی فضیلتیں ہیں، جیسے آیت الکرسی، اس لیے کہ آیت الکرسی میں اللہ جل جلالہ کی جلالت و عظمت اور اس کی صفت مذکور ہے جو حق تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ پس آیت الکرسی میں دو فضیلتیں جمع ہو گئیں، ایک فضیلت ذکر کی، دوسرے فضیلت مذکور کی، اور بعض آیتوں کو فقط فضیلت ذکر حاصل ہے، مذکور کی فضیلت حاصل نہیں، جیسا کہ سورہ لہب ہے، اور اس جیسی اور آیتیں جو بدکاروں کے احوال کی نسبت نازل ہوئی ہیں۔ اب یہاں بعض آیتیں وہ ہیں کہ جس میں آیتوں کی فضیلت بھی ہے، اور اس میں جو ذکر ہو رہا ہے اللہ رب العزت کی عظمت کا، اس کی بھی فضیلت ہے، تو وہ بہت افضل و اعلیٰ ہیں، اور بعض ایسی ہیں کہ جس میں کافروں کا تذکرہ ہے، عذاب کا تذکرہ ہے، جیسے سورہ لہب کی مثال دی گئی ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہونے کے لحاظ سے یہ جو ہے فضیلت لفظی اور عظمت معنوی میں یہ یکساں ہیں، اور بدکاروں کی احوال کی نسبت سے نازل ہوئی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے نام جیسے اللہ تعالیٰ اور احد، اور اللہ تعالیٰ کی صفتیں جیسے لہ الملک و لہ الحمد، یعنی اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، یہ مطلق فضیلت اور عظمت میں برابر ہیں، یعنی ان وجوہ سے قطع نظر کر کے جس وجہ سے بعض کی بعض پر فضیلت ہے، اور ذات و صفات حق تعالیٰ کے لیے ان کے بولے جانے میں فرق نہیں، اور یہ مساوات بعض اسماء و صفات کی بعض اسماء و صفات پر عظمت کے منافی نہیں، یعنی بعض کی فضیلت پر جزوی فضیلت باوجہ فضیلت و عظمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا کفر پر وفات پانے کے مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین مکرمین کے ایمان صحیح ہونے کے بارے میں دلائل زیادہ ہیں، اور علماء کی اکثریت کا یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، والدین مکرمین نے ایمان پر دنیا سے پردہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے ایمان پر پردہ فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کافر مرے۔ حضرت قاسم، حضرت طاہر، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند تھے۔ اب یہاں پر جو حضرت ابو طالب کے متعلق یہ اہل سنت کا اختلافی مسئلہ ہے، بعض جو ہے ایمان کے قائل ہیں، بعض ایمان کے قائل نہیں ہیں۔ یہ اہل سنت کے اندرونی جو اختلافی مسائل ہیں اس میں جو ہے یہ بھی مسئلہ ہے، اور لوگ آج کل انہی چیزوں کو زیادہ لے کر جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ضروریات دین کی طرح ان کی جو ہے نشر و اشاعت میں لگے ہوتے ہیں، اور اسی کے متعلق بحث و مباحثوں میں جو ہے لگے رہتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اہل سنت کے جو اختلافی مسائل ہیں اس میں سے جو ہے ایک مسئلہ ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت بی بی زینب، حضرت بی بی رقیہ، حضرت بی بی ام کلثوم سلام اللہ تعالیٰ علیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و معزز بیٹیاں ہیں، یعنی چاروں سرکار کی صاحبزادیاں ہیں۔ یہ اہل سنت جماعت کے عقائد میں سے شامل ہیں، داخل ہیں۔ جس وقت انسان اہل ایمان پر علم توحید کی باریک باتوں میں سے کوئی شے مشکل ہو جائے تو اس انسان پر واجب ہے کہ ایسی چیز کا مختصر طور پر اعتقاد کرے جو حق تعالیٰ کے نزدیک درست ہے،
یعنی جو کچھ اللہ کے نزدیک درست ہے وہی میرا مقبول و مختار ہے، اور تفصیل نہ کرے یہاں تک کہ کسی ایسے عالم کو ملے جو حقیقت احوال کو پہچانتا ہو اور عارف ہو، بس مکمل طور پر اس سے تفصیلی ایمان پوچھ لے اور دیر نہ کرے۔ معراج کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر کے ساتھ حالت بیداری میں آسمان کی طرف تشریف لے جانا حق ہے، یعنی حضور کو جسم مبارک کے ساتھ معراج ہوئی، اور متعدد طریق سے ثابت ہے۔ بس جو کوئی اس خبر کو رد کرے گا اور اس کے موافق ایمان نہ لائے گا گمراہ اور بدعتی ہے کہ دین میں نئی بات پیدا کرتا ہے۔ دجال اور یاجوج و ماجوج کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا اور قیامت کے دن کی تمام علامتیں حق ہیں اور آیات مقدسہ و احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ یہاں فقہ اکبر شرح ملا علی قاری کی عبارت ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد مترجم وہ تسہیل نگار کی دعا ہے اور درود شریف ہے، کیونکہ ہر عبادت کے اول و آخر اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا محبوب و مقبول عمل ہے۔ اللہم اہدنا صراط مستقیما و دینا قیوما بحرمتہ صاحب الصراط آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم کو صاحب صراط کی حرمت سے راستے کے مالک ہیں، سیدھا راستہ اور مضبوط دین بتا۔ اے جہانوں کے پالنے والے ہماری دعا قبول فرما۔ اے اللہ رحمت اور برکت اور سلامتی ہمیشہ ہمیشہ سے تک بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ رسول ہیں، اور اپنے حبیب پر اور ان کے انوار پر جیسے تجھے وہ محبوب ہیں اور تو ان سے راضی ہے، اور ان کو ہمارا سفارشی کر اور ہم پر ان کے وسیلے سے رحمت فرما۔ اللہم صلی و بارک وسلم دائما ابدا علی محمد رسولک و حبیبک وعلی انوارہ کمالی تحبہ وترضہ وشفیہ فینا وترحمنا بہ، آمین بجاہ سید المرسلین۔ الحمدللہ آج نظام العقائد مکمل طور پر اس کا جو ہے درس جو ہے مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اور حضور خواجگان چشت اہل بہشت کے فیوز و برکات اور فخر الاولین والآخرین محدث دہلوی مولانا محمد فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے و طفیل میں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عقائد صحیحہ پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اختلاف سے، انشاق سے اور تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور دین متین پر اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، اور موت بھی دے تو اللہ تعالیٰ انہی عقائد صحیحہ پر ہمارا آخری وقت لائے اور آخری وقت کلمہ طیب پڑھنا نصیب فرمائیں۔ الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی، اگر گیتی سراسر باد گیرد، چراغ چشتیاں ہرگز نہ میرد۔